چند سال پہلے بڑے مدرسوں نے حکومت کے کہنے پر یا احتیاط کر کے بعض طلباء کو نکال دیا کہ یہ افغانستان کا ہے اور یہ چولستان کا ہے اور یہ فلاں جگہ کا ہے. اور پورے پاکستان میں ایک مدرسہ تھا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، جامعہ عربیہ سنگلو، کہ ہم نے کہا ایک طالب کو بھی نہیں نکلنا ہے. خود کوئی جانا چاہے تو دونوں گیٹ کھلے، لیکن ادارے کی طرف سے ان کو نہیں نکالا جائے گا. جن پر ہمیں ناز تھا اور فخر تھا، انہوں نے تمام طلباء میں کہا کہ غیر ملکی لوگ چلے جائیں یہاں سے. ہمارے یہاں تو غیر ملکی ہوتے بھی نہیں ہیں، چند طلباء جو چھوٹے بڑے ہوئے تھے. جب تمام مدرسوں بڑوں نے، جن کو ہم بھی بڑے مانتے ہیں، فوراً حکومتی آرڈر تسلیم کر کے اور طلباء کو برطرف کیا. افسوس، صد افسوس. تو گلشن اقبال کے تھانے میں ایک تھانہ دار تھا سہیل فیض، اور غیرت کا پیکر ہے. شاید کم مائیں ایسا نر بیٹا جنے گی جیسے وہ شخص ہے. اس نے کہا آپ نے لڑکوں کو نہیں نکالا؟ میں نے کہا نہیں. کہا بس ٹھیک ہے، ڈٹے رہو، میں ساتھ ہوں. کیوں نکالیں گے؟ یہ تو پڑھنے آئے ہم سے. بات چلتے چلتے مشہور ہو جاتی ہے. صوبہ سندھ کے رینجر کا ڈائریکٹر، اس نے تھانے آ کر کے اس سے کہا کہ ایک مدرسہ ہے یہاں اور اس میں قابل اعتراض طلباء ہے. انہوں نے کہا غلط، بالکل جھوٹ. ایک مدرسہ ہے جو ہم وقت دین کے کام میں ہے، اور اس میں صرف وہی طلباء ہے جو غیر قابل اعتراض. جن کے ہاں قابل اعتراض تھے انہوں نے نکالے ہوں گے، یہاں قابل اعتراض نہیں ہے، نہیں نکالنا ہے. میں بھی ساتھ ہوں. اچھا، جو صحیح نہیں ہے. رات کے 1:30 بج رہا تھا. میں یہاں دفتر کے سامنے معمول کے مطابق اٹھنے والا تھا کہ تھانہ دار کا فون آیا. مجھے کہا موڈ میں ہو؟ میں نے کہا بالکل. خیریت؟ کہا ایک مہمان آپ سے ملنا چاہتا ہے رات کی تاریکی میں، اور آپ جو آپ کا طریقہ ہے اس طرح سب جائیں گے. میں نے کہا بے فکر رہو، بھیج دو. وہ آیا، بڑا خوبصورت آدمی، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی، بڑی ہری آنکھیں، اور بڑے خاص طریقے سے دور سے مجھے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا. اور پھر یہ پچھلی پلروں کے سیدھ میں کھڑے ہو کر 17 رکعت پڑھی. جیسے عوام میں مشہور ہے نا کہ عشاء کی نماز 17 رکعت، 4 4 4، پھر 2 2 2، پھر 3 3 کے بعد اور بھی نفل بازی کرتے ہیں. میں وہیں سے دیکھ رہا تھا، بڑی تسلی سے نماز یہ وہ دعا مانگی لمبی چوڑی. پھر میرے پاس آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. میں نے تواضع کا کچھ سامان پیش کیا تو کہنے لگے میں یہ نہیں لیتا. تو میں نے طالب علم سے کہا کہ اٹھاؤ، فوراً سارے ختم کر، اٹھاؤ، اٹھا لی. میں نے کہا آمدم برسر مطلب بات کریں. کہنے لگے یہاں کون لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا طلباء. وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ مسلمان ہے. کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں نہ پاسپورٹ کا کوئی افسر ہوں، نہ امیگریشن کا کوئی دفتر ہے. یہ دینی ادارہ ہے. کوئی ہندو، سکھ، انگریز اور یہودی کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے یہاں پڑھنے آ سکتا ہے. ہم تو سرکاری ادارہ نہیں ہے، ہم تو دینی ادارے والے. ہم سے وہ باتیں نہ کرے جو ذمہ داری امیگریشن کی ہے، اور جو ذمہ داری پاسپورٹ اور شناختی کارڈ والوں کی ہے، اور جو راستے کے پولیس اور ایجنسیوں کی ہے. وہ باتیں ہم سے نہ کریے، ان کو ہدایات جاری کرے. کہنے لگا نہیں، ملک میں آپ رہتے تو آپ کو ملک کے قانون کا احترام تو کرنا چاہیے. آج کل قانون یہ ہے کہ مدرسوں میں باہر کے طلباء نہ پڑھیں.
میں نے کہا میں 8 منٹ گفتگو کروں گا اور آپ خاموش رہے، اور پھر 20 منٹ آپ کے ہوں گے جو آپ چاہے کہے، 8 منٹ کے درمیان میں آپ بولیں گے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے 8 منٹ میں مدارس کے مقاصد عالی بیان کیے، دینی ضروریات پیش کی، اور کہ مدرسوں میں مدرسے کس مقصد کے لیے بنے، مدرسوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، مدرسے کس طرح تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں نے ایک طالب علم پیش کیا، خیر اللہ نام ہے اس کا، افغانی، وہ دور حدیث میں تھا۔ میں نے کہا اس نے یہاں ناظرہ اور اعدادیہ پڑھا ہے، اور آج 10 سال بعد یہ دور حدیث میں پہنچا ہے، آپ کا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العزت پر وہ اجازت دیتا ہے کہ صرف اس لیے یہ چلا جائے کہ یہ افغانستان کے ایک علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس نے 12 سال 13 سال یہاں کراچی میں تعلیم حاصل کی، اس کا کیا جرم ہے؟ پالیسی تو بش کی بدلی ہے اور آپ لوگوں کی بدلی ہے، اور آپ کی نوکری کے کتنے سال باقی ہیں؟ اس نوکری کے ختم ہونے کے بعد آپ کہاں ہوں گے؟ نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ جنازہ آپ کا کہاں ہوگا؟ معاشرہ کہاں ہوگا؟ پالیسی آپ کی بدلی اور سزا طلباء کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ میں بات ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل بھر آیا اس کا۔ وہ طالب علم کے لیے اٹھا، جب میں نے اسے بلایا اٹھا اس کے لیے اور اس کو سینے سے ملایا اور اس کی پیشانی چوم لی اور اس کو کہا بیٹے آپ مکمل حدیث یہیں پڑھیں گے اور حضرت سے ہی تمام علوم کی تکمیل کر کے، اور آپ کی فراغت میں بھی آؤں گا، اور کوئی شخص یہاں سے جائے گا نہیں، میں جان کٹا دوں گا طالب علموں کے لیے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ان بڑے مدرسوں نے کیوں نکالا؟ میں نے کہا ان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میں اپنے اس ادارے کا ذمہ دار ہوں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں بگانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ انہم ملاقو ربہم، تھانہ دار کا فون آیا 3 3:30 بجے کے بعد، مجھے کہتے وہ ہمارے ڈائریکٹر رینجر کو طالب علم بنا دیا، کہ وہ تو آیا ہوا ادھر بیٹھا ہے زار و قطار رو رہا ہے، اور وہ کہتے اس مشرف نے تو ہمارا ایمان و آخرت برباد کر لیا۔ خدا کی قسم اگر یہ غیرتی علماء نہ ہوتے آج اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ اور کہا ہم جاتے وقت مجھے ہدایات دی کہ شیخ کا احترام کرو اور سلام کے لیے جایا کرو، اور کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گئے آئے اور طرح تھے، گئے اور طرح آئے وہ شاہ گئے وعدے فردا دے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے گا۔ ایک بڑے عالم مجھے کہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل آف سندھ رینجرز کے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وہ تم آپ کو یاد کر کے ہزاروں قطار روتا ہے، کہتے ہیں مولانا جیسی ہستی دنیا میں نہیں ہے، ہم جیسے سنگ دلوں کو نرم کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں نے ان کو صرف دینی مدرسے اور طلباء کے فضائل بیان کیے، بس طالب علم اور دینی مدرسے کی اہمیت اور حقیقت بتائی۔